وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نساء درس نمبر 409 آیت نمبر 128 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم اسلام کے راستے پر چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے. اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. سامنے کرام، سورہ نساء آیت نمبر 128. لفظی ترجمہ: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو دونوں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے. ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں کسی مناسب بات پر صلح کر لیں. والصلح خیر، اور صلح حقیقت میں اچھی چیز ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور طبیعتوں میں بخل رکھ دیا گیا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کر لو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. سامعین اکرام، خانگی معاملات ہیں، خانگی معاشرتی زندگی کے خانگی معاملات ہیں. عورت کے مسائل پہ بات ہو رہی ہے. اگر ایک عورت اپنے شوہر کی طرف سے بے رغبتی یا اعراض یا زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہو تو دونوں کسی نقطے پر، یعنی آپس میں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ صلح کر لیں. اللہ تعالیٰ یہ مشورہ دے رہے ہیں، کیونکہ صلح اللہ فرما رہے ہیں بس صلح خیر، صلح بہرحال بہتر ہے. دیکھیں، جہاں تک ہو سکتا ہے میاں بیوی میں اختلاف کوئی ایسا امر نہیں ہے کہ میاں بیوی ہوں اور اس میں اختلاف ہی نہ ہو. بھائیوں میں ہوتا ہے اختلاف، بہنوں میں ہوتا ہے،
اور اختلاف دیکھیں، اختلاف ایک ایسی چیز ہے جو ہوتا ہے، طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے، ذہنوں میں اختلاف ہوتا ہے، اور یعنی کیونکہ سب انسان ایک طرح کے تو نہیں ہوتے، سب کا ذہن، اور پھر یہ ہے کہ انسان یعنی احضرت الانفس الشح کے الفاظ ہیں کہ طبیعت میں جو ہے وہ بخل ہے، انسان اپنا مفاد دیکھتا ہے. اور اس کی بہرحال تو اس کے میں نے کچھ گزشتہ سبق میں گفتگو یہ کی تھی کہ اگر آپ اپنا نفسانی تزکیہ کروا لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں جب آپ زندگی گزارنے لگتے ہیں تو آپ کا تزکیہ ہونے لگتا ہے. طریقہ کار یہ ہے، دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، گاڑی ہو تو تیل نہیں ہے، تیل گاڑی سب برابر ہے، پھر راستہ نہ ہو، جانے کا راستہ نہ ہو، پھر یہ ساری چیزیں یعنی یہ ضروریات ہیں. لیکن جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی، آپ کا ارادہ ہو سفر کا، ایک منزل تک جانے کا، راستہ ہو، اس کے لیے سڑک ہو، اس کے لیے گاڑی ہو، پیٹرول ہو، سارے خرچے موجود ہوں تو، اور آپ پھر سفر شروع کر دیں تو وہ ہو جاتا ہے سفر. انسان کا تزکیہ دیکھیں، انسان کا تزکیہ لگتا تو ہمیں مشکل ہے، میں تھوڑا سا اس پہ بات کرتا ہوں، لگتا ہمیں مشکل ہے لیکن ہے نہیں. اور یہ ایک ایسا چیز ہے کہ اگر آپ ایک تمام ذرائع اور اسباب برابر کر دیں تو پھر یہ تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، انسان پاک ہو جاتا ہے، اور انسان کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا. قد افلح من زکاہا، اپنا تزکیہ نفس جو کر لیتا ہے نا، یعنی تو وہ پاک ہو جاتا ہے، پاک بھی ہو جاتا ہے اور اس کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اور یہ بہت اہم چیز ہے صاحبان کرام، اور اس میں دین و دنیا کی بھلائیاں ہیں دونوں میں، یعنی دونوں طرف سے دین و دنیا کی بھلائیاں ہیں. تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تزکیہ نفس کی میں بات کر رہا تھا، تھوڑا سا مضمون میں ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہونی چاہیے. ایک سفر کیا ہوگا جب آپ اس کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں؟ تو یہ بھی ایک کام ہے اور بہت ضروری کام ہے تزکیہ، کہ آپ اپنا تزکیہ کرا لیں تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں. لیکن عمومی طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو شیطان ہم پہ حاوی ہے، نفس اور شیطان ہم پہ حاوی ہے، اور ہم اس کے پنجے میں ہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن بات یہی ہے، آپ نہ مانیں، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہوں اور میں اللہ کا مطیع ہوں اور بس میں اللہ ہی کا بندہ ہوں. نو، یہ تو جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے اور اس پہ آپ نے قابو پانا ہے. رحمانی لمت الشیطان اور لمت الملک کے الفاظ ہیں، یہ دونوں قوتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. اور نفس چونکہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے، نفس تو وہ آپ کو محسوس بھی ہوتا ہے، اس کی ساری ضروریات، چونکہ اس کا تعلق جسم سے ہے، جسم کا جوہر ہے، تو وہ ساری ضروریات آپ کے سامنے پیش ہوتی ہیں اور آپ اسے، مطلب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کھانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. بچہ پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی خوراک جو ہے ظاہر ہے کہ وہ دودھ ہے، جو ماں کا دودھ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ بس وہ وقتاً فوقتاً اس کو بھوک لگتی رہتی ہے، اور وہ پھر جب روتا ہے یا ایسی علامات ہوتی ہیں کہ ماں سمجھتی ہے کہ بھوکا ہے تو اس کو دودھ دے دیتی ہے. تزکیہ نفس کا تعلق آپ کے باطن سے ہے، اس کی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہوگی. نفس آپ کو کہے گا کہ تم میں تو کوئی نقص نہیں ہے، تم تو پاک ہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. آج دیکھ لیں امت مسلمہ اسی یعنی نفس کے تابع ہو کے زندگی گزار رہی ہے. آج اللہ کے حکم کے تابع تھوڑی ہے یہ، نہ ہم ہونا چاہتے ہیں، بڑا مشکل لگتا ہے. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا.
تو دیکھیں ایسا یعنی ہم تو ایک یعنی گہرے اندھیرے ہیں، اس میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس میں ہمیں کچھ سجائی نہیں دے رہا، سجائی نہیں دے رہا۔ اب ظاہر ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے یعنی مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک کمرہ ہے، اندھیرا کمرہ ہے، اس میں آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں کہیں بہت سی چیزیں بکھری ہوئی ہیں، اس میں ایک ہیرا بھی ہے، ہیرا، اور اس کا تولہ ہے 20 گرام، تو 20 گرام کا کافی بھاری بڑا ہیرا ہے، اور اس کی مالیت تو مجھے تو اندازہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہوگی، بہت قیمتی ہیرا ہے، لیکن اندھیرا ہے، نہ آپ کو پتہ ہے، نہ آپ اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، نہ کسی نے بتایا ہے، تو آپ کیا جاتے ہی اس ہیرے کو تلاش کرنے لگیں گے؟ بتائیے مجھے آپ۔ گھپ اندھیرا ہے کمرے میں، اس میں کروڑوں روپے کا ایک ہیرا لگا لیں، کروڑوں روپے کا ایک ہیرا پڑا ہے، آپ کو نہ کوئی بتاتا ہے، نہ آپ خود پوچھتے ہیں کسی سے، اور کچھ پتھر پڑے ہوئے ہیں اس میں، لیکن آپ سب کو پتھر سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو سارے پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ ایسی بات ہے، ہمارے اندر ایک قیمتی چیز ہے، اس کو صفائی کی ضرورت ہے، لیکن اس کی صفائی کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اس کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ ایک برتن ہے، ایک گھر ہے، اس کو چمکانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں، دیکھیں یہ تو میں تو بات کر رہا ہوں نا، یہ زیادہ گہری بات ہے۔ اس سارے مضمون میں دراصل وہ بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ نفسانی اور شیطانی اثرات کے زیر اثر رہیں گے، پھر اختلاف تو لازمی ہوگا۔ دنیا کی حسین ترین لڑکی ہوگی، لیکن آپ اختلاف کریں گے اس سے، مثال کے طور پہ، یا اچھا شوہر ہوگا، لیکن بیوی کہے گی میری تو مت ماری گئی، کس کے ساتھ مجھے من دیا گیا، اور وہ پھر اختلاف ظاہر بھی آئے گا۔ شوہر کی قدر و قیمت نہ ہو بیوی کی نظر میں، بیوی اس کو الو ہی سمجھے گی، یہ تو الو ہے، میرے ڈھپے تو آتے ہی نہیں ہیں، اور ہر وقت اپنی کرتا رہتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں، میں ظاہر ہے وہ میں تو ہے، خاوند میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، تو دونوں جب میں کرتے ہیں تو وہ پھر گھر میں آپ کو دیکھ لیں۔ بچپن میں ہمارے گھر میں، ہمارے یعنی پڑوس میں ایک گھرانہ تھا، تو اس میں گھر والے لڑتے تھے تو ہمیں آوازیں آتی تھی، اور یہ صرف بچپن کی بات نہیں ہے، ہمارے مطلب ایسے ہیں، بہرحال زیادہ کچھ کہنا مناسب نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ پڑوسی بھی سن رہے ہو میرے۔ تو دیکھیں، تزکیہ نفس کی آلودگیاں، اس کو اگر آپ پاک کر لیں گے تو میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ اس کا اولین فائدہ آپ کی دنیا میں آپ کو ملے گا۔ آپ کی زندگی، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کو میں ایک اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا، اور وہ ایسا نہیں ہے، وہ آپ اصل میں خود آپ کی اصلاح ہو جائے گی، آپ اپنی اصلاح کروا لیں گے اور اپنے دل کو پاک کر لیں گے، تو آپ کو یہ سب دنیا کائنات اچھی لگنے لگے گی، آپ بوریت نہیں محسوس کریں گے زندگی گزارتے پہ، ورنہ تو ایک گھر میں رہتے ہیں انسان بوریت محسوس کرنے لگتا ہے نہ۔ آپ دیکھیں عام طور پہ ہم لوگ جاتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، اور کھابے یہاں مردان میں تو اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، باہر جو ہے عام طور پہ ہفتے میں ایک مرتبہ یہ فیملی یہاں جاتی ہیں، باہر جاتی ہیں اور باہر کھانا کھاتی ہیں اور آؤٹنگ چاہتی ہیں، کبھی کوئی سیر کا پروگرام بن جاتا ہے، کبھی کیا، یہ سب یہ کہ ان کا دل گھر میں تنگ ہو جاتا ہے، چلو بھئی ذرا گھر چلتے ہیں، چلو بھئی کیا چلتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اللہ والا بن جائے تو پھر یہ ہر جگہ گزارا کرتا ہے، ہر جگہ یہ رہ سکتا ہے، خوش رہتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یعنی
یعنی انسان اگر جوان ہوتے ہی یعنی ذمہ داریاں جب اس پہ پڑتی ہیں تو یہ صورتحال کا ادراک کرے، دنیا میں اپنے آنے کا مقصد معلوم کرے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی منزل کو پہچانے، پھر اپنا تزکیہ نفس کر لے۔ یہ ایک لازمی امر ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہر طریقے سے تو تزکیہ نفس جو ہے وہ بہت ضروری فعل ہے۔ اور کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ یہ تو قرآن کی واضح آیات ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کر لیا، نامراد ہو گیا جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ ہمیں تو ان باتوں کی، دیکھیں میں آپ سے یہ بات تو کر رہا ہوں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ جو میری بات سن رہے ہیں ان کو یعنی سننے کی حد تک یہ معاملہ ہے، باقی عمل میں لانا۔ وہ بعض اوقات مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، لوگ تو اس طرح کوئی بات نہیں کرتے، سب لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کیسے ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ اللہ والے ہو جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو منزل بنا لو۔ سارے لوگ تو بس دنیا کی دوڑ ہے، دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے حالات ہیں، بہرحال میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو نصیحت ہے، وہ نصیحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں تو طریقہ کار بتانا ہے نا۔ اور پھر یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کچھ گرمی سردی ہو میاں بیوی میں، ایک شخص کی بیویاں 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جو بھی ہیں، اور پھر انسان جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ لٹک جاتا ہے اور دوسری بیوی کو لٹکا دیتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے خاوند سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف ہو تو تم کچھ لے دے کے شوہر سے صلح کر لو۔ اب ظاہر ہے کہ ایک عورت اگر لٹک جاتی ہے، 2 بیویاں ہیں، شوہر ایک بیوی کی طرف مائل ہے، انصاف نہیں کرتا، عدل سے کام نہیں لیتا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی ڈنڈا لے کے تو تھوڑی کھڑا ہوا ہے کہ تم نے ضروری اس کے حقوق پورے کرنے ہیں دونوں بیویوں کے۔ اور انسان تو اپنے مفادات کا پابند ہے، لالچی ہے، اور بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے کسی مناسب بات پر صلح کر لو۔ اور زیادہ تر اس میں عورت کا وہ ہے، اس آیت کا جو مخاطب ہے وہ عورت ہے کہ تم کچھ دے دو، اپنے حقوق میں سے شوہر کو کچھ چھوڑ دو۔ تو وہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا، اور صلح کر لو۔ اور فَإِنَّ اللَّهَ، اگر تم وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، کہ اگر تم احسان کرو اور تقوی کی روش اختیار کر لو تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال جگہ پہ ہوں گے۔ دیکھیں یہ میاں بیوی، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ دونوں انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں محترم ہیں، اور یہ دونوں قابل عزت ہیں، ان میں کوئی بھی حقیر نہیں ہے۔ تو عام طور پہ تو ہم کر دیتے ہیں نا، بعض اوقات خاوند بیوی کو حقیر سمجھتا ہے اور بیوی عام طور پہ خاوند کو وہ کر لیتی ہے، ڈیگریڈ کر لیتی ہے، اپنے آپ کو بڑھا لیتی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے گزارا کرو، اے میاں بیوی آپس میں تم گزارا کرو، اگرچہ وہ گزارا یعنی صلح صفائی سے رہو، اگرچہ وہ تمہیں بیوی کو اس آیت میں خاص طور پہ مخاطب کر رہا ہے کہ تم کچھ حقوق چھوڑ دو، باری چھوڑ دو، مہر چھوڑ دو، کچھ پیسے جو بھی ہو سکتا ہے وہ تم کر لو تو رہو۔ دیکھیں اس میں ایک اور بات ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ زندگی ایک آزمائش ہے،
اور یہ آزمائش جو ہے عام طور پہ تو دیکھیں آزمائش یہ ساری زندگی جو ہے ایک آزمائش کی حیثیت رکھتی ہے، اور آزمائش کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور پھر اللہ تعالیٰ آزمائش سے آزمائش کی بھٹی میں ڈال کے انسان کو یعنی ان کے درجے بڑھاتا ہے۔ عمل صالح انسان کو اونچے درجوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ایک میں بہت قیمتی بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو اس کو ذرا سنیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کلم پاک بات جو ہے یصعد الکلم الطیب اللہ کی طرف چڑھتی ہے پاک بات، اور عمل صالح اس کو چڑھاتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اس کو چڑھاتا ہے۔ تو دیکھیں ہماری منزل تو اوپر ہے، ہم تو طائر لاہوتی ہیں، ہم نے اوپر جانا ہے، ترقی کرنی ہے۔ اب یہ ترقی کیسے ہوگی؟ یہ تو آپ کے عام حالات سے ہوگی، آپ جس حالات میں رہ رہے ہیں اسی حالات کو اللہ تعالیٰ آزمائش کی ایک بھٹی بنا دے گا۔ مثال کے طور پہ مرد کو ظاہر ہے کہ طبیعتوں کا اختلاف تو ہوتا ہے، تو جب بیوی آتی ہے تو وہ الگ طبیعت کی ہوتی ہے، تو جو مومن مرد ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری اس گھر میں گھر والوں کے سلوک کو میں نے تمہاری ترقی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تمہاری بیوی اگرچہ تمہاری طبیعت کے خلاف ہے لیکن تم اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ اس کی خطاؤں سے درگزر کرو، اس کے ساتھ محبت رکھو، اور اس کو یعنی گزارا کرو اور اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہو، تو میں تمہارے درجات کو بلند کر دوں گا۔ یہ بہت میں قیمتی بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ شوہر کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری بیوی اگرچہ ہو سکتا ہے اس کی صورت تمہیں پسند نہ ہو سکتا ہے اس کی سیرت تمہیں پسند نہ ہو، تو یہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، وہ ہم نے پڑھا بھی ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، نہیں وہ ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پوری آیت مجھے یاد نہیں آ رہی لیکن یہ حصہ ضرور مجھے یاد ہے کہ دیکھو بیوی اگر تمہیں پسند نہیں ہے لیکن تم گزارا کرو، ہو سکتا ہے ایک بات تم کو ناگوار ہو لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی ہو، تو مومن مرد کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم دیکھو تمہاری تو آزمائش ہے زندگی، اور یہ زندگی تمام تمہارے لیے آزمائش ہے، صرف یہ مرد کے لیے نہیں، عورت کے لیے، ہم سب کے لیے۔ سورہ کہف کی وہ آیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے پیدا کی ہے، یہ سورہ ملک کی ہے، خلق الموت لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ پھر جو سورہ کہف کی ہے وہ ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا، او کما قال، کہ جو زمین پر ہے اس وقت یہ اس کی زینت ہے، زیب و زینت ہے، اس میں تمہیں آزماتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو بہرحال اچھے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں یہ بات کرتا ہوں، ایمان اور اچھے عمل والے انسان ہی کامیاب ہوں گے، باقی سب نقصان میں جائیں گے۔ تو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے گا اور اچھا اخلاق ہوگا اس کا۔ برے اخلاق والا انسان جو ہے وہ اس کے ایمان میں کمی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بے ایمان ہوگا، لیکن اس کے ایمان میں کمی ہوگی۔ ایمان جو ہے، ایمان میں کمی جو ہے یہ نقصان کا باعث ہوتی ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھے اخلاق والے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے جو متقی ہیں اور جو
مخلص ہیں۔ اب مخلص جو ہے دیکھیں، ایک تو اخلاص اللہ کے ساتھ ہے بنیادی طور پہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کی، دین خیر خواہی ہے، دوسرے بھلا چاہنا، خیر خواہی چاہنا۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا حضور یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ تو اللہ کے لیے سب سے پہلے خیر خواہی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، پھر عامۃ المومنین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے خیر خواہی۔ اب یہ ایک خیر کا مطلب اللہ کے ساتھ خیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، آپ اللہ کی چاہت کو پورا کریں، آپ کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کے لیے جئیں۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ رسول کی دعوت کو قبول کر لیں، رسول کے راستے پر چلیں۔ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ ہر انسان کے لیے اپنے مفادات کو دوسروں کے مفادات پر مقدم رکھیں۔ گھر میں میاں بیوی ہیں، یہ جو ہے شوہر، مثال کے طور پہ شوہر بیوی کی خیر خواہی چاہے، وہ ایک انسان ہے، وہ اس میں اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے، اس کو ڈیگریڈ نہ کرے، یعنی اس کو انسان سمجھے اور اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ، اور یہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ساری زندگی جو ہے ایک آزمائش ہے، اس آزمائش میں آپ نے پورا اترنا ہے۔ ہم فرعون بننا چاہتے ہیں، میاں ہو بیوی ہو جو بھی ہو، ہم کہتے ہیں میں ہوں، چاہے وہ میاں ہو یا بیوی ہو، کہتے ہیں میں ہوں، میری مرضی اور میری مرضی ہونی چاہیے۔ پھر اس میں جو ہے ٹکراؤ آتا ہے، طبیعتوں کا ٹکراؤ ہے، یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تم گزارا کرو، اچھا سلوک کرو ایک دوسرے کے ساتھ، وعاشروہن بالمعروف، ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرو، اچھے طریقے سے رہو۔ اسی میں وہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس اچھے سلوک سے اگر آپ کا حسن عمل ہے، اچھا سلوک ہے، اور یہ ہر جگہ نہیں ہے، یعنی سب جگہ ہے، کسی خاص جگہ پہ نہیں ہے، کسی بھی جگہ آپ کا خراب عمل نہیں ہونا چاہیے، کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اچھا عمل، اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اس کی پھر تفصیلات ہیں، وہ الگ ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی جو ہے ایک ابتلا اور آزمائش ہے، اس میں آپ نے پورا اترنا ہے، دوسروں کے حقوق کو مقدم رکھنا ہے، اپنے حق سے آپ دستبردار ہو جائیں تو یہ اچھا سلوک ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ کی روحانی برتری ہے، بڑائی ہے، درجات آپ کے بلند ہوں گے، آپ کی روح پرواز کرے گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا عمل اچھا نہ ہو، سلوک اچھا نہ ہو اپنے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، تو پھر آپ تنزل کی طرف جائیں گے، پھر آپ کا نقصان ہوگا، آپ دنیا میں بھی پریشان رہیں گے اور آخرت میں بھی پریشان رہیں گے۔ تو انسان یہ ساری زندگی ایک آزمائش کا تصور کرتے ہوئے گزارے کہ بھئی یہ سارا امتحان ہے۔ بیوی اگر میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے یا میرے مزاج کو نہیں سمجھ رہی تو یہ میرے لیے ایک آزمائش ہے، میں خاموش ہو جاتا ہوں، بیوی کو بولنے دو، جو بولتی ہے بس ٹھیک ہے۔ یہ مطلب شوہر یہ سوچے، اسی طرح بیوی یہ سوچے، تو کام پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا،
تو دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں کسی مناسب بات پر صلح کر لیں. والصلح خیر، اور صلح اچھی چیز ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور طبیعتوں میں تھوڑا بہت بخل ضرور رکھ دیا گیا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو اور تقوی کی روش اختیار کر لو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خبردار ہے جو تم کر رہے ہو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں. اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.